بسم اللہ الرحمن الرحیم. ZLD Productions presents وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ومتاع الآخرة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس بھیجنے کے پیش نظر اللہ نے کیا مقاصد ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اس وجہ سے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں اور جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے اور اس کو ہم جیسے آج اپنی مرضی سے ادا کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، کیا اس طریقے سے زندگی گزار کر چلے جانے کو، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب اللہ کے حضور ہم پہنچے تو وہاں کی حالتوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا. ہم بڑی آسانی سے دعا کرتے ہیں اور دعاؤں کی التجا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ روز محشر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ بھی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے حضور آئے تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو. مگر کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کیا یہ اعمال ہمیں اللہ کا قرب عطا کریں گے؟ کیا یہ اعمال ہمارے اللہ کے حضور کامیاب کرنے والے ہیں؟ یا جس عمل پر یا جس عملی زندگی پر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیا اس بات کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ روز محشر نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے؟ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بڑے شان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہوں، نہ تو میں کافر ہوں، نہ تو میں مشرک ہوں، نہ تو میں بدعتی ہوں، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. اور اس سے بھی زیادہ فخر اس بات پر کرتا ہے کہ میں خاتم الانبیاء کا امتی ہوں، جس کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے تمنائیں اور دعائیں کی تھی. اور میں نے نہ کوئی دعا کی، نہ میں نے کوئی تمنا کی، نہ میں نے کوئی درخواست دی، نہ میں نے کوئی پرچی پہنچائی. بغیر کسی التجا کے، بغیر کسی مانگ کے اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو خاتم الانبیاء کی امت میں پیدا کیا. بڑا فخر کرتے ہیں، اور اس بات پہ بھی بڑا فخر کرتے ہیں کہ کل روز محشر نہ تو آدم کو شفاعت کا حق ہوگا، نہ کسی نبی کو. اگر کوئی سفارشی بنے گا اللہ کے حضور تو میرا اور آپ کا نبی بنے گا. اور اس بات پہ بھی ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ اس روز محشر میں جب امتیوں کو پیاس لگے گی، اللہ کے بندوں کو پیاس لگے گی، تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ اللہ کا ایک نعمت خاص حوض کوثر پر جائیں گے، اور وہاں پر نہ تو آدم پلانے والے ہوں گے نہ کوئی، بلکہ وہ ساقی کوثر میرا اور آپ کا نبی ہوگا. اور ہم بڑی امید لگاتے ہیں کہ وہاں پر ساقی کوثر کے دست مبارک سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے. یہ امیدیں اس وقت کارآمد ہے. خواب دیکھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن خواب دیکھنے کے لیے سونا لازم ہے. جاگتی آنکھوں سے خواب کی تعبیر، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں. خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک من جانب اللہ اور ایک من جانب الشیطان. کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہی نہیں ہوتی. جاگتی آنکھوں سے آپ نے جو خواب دیکھا اس کی کوئی تعبیر نہیں. یہ تصورات اور خیالات ہیں ہمارے، کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں اور کسی آدمی کو دیکھا میں نے کہ وہ شہر چلا گیا اور جا کر کما رہا ہے سعودی میں، امریکہ میں، اور یہاں پر اچھے اچھے مکانات بنوا رہا ہے، اس کی بیوی اچھے اچھے زیور پہن رہی ہے، تو میں بھی اس جگہ پر پہنچ جاؤں، اور وہ یہ سب خیالات ہیں. کل تک وہ عجیب و غریب قسم کے پھٹے پرانے کپڑے پہنا کرتا تھا، آج اللہ نے اس کو مال دے دیا تو وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے. میں بھی چلوں اس کے پیچھے اور جا کر میں بھی کماؤں اور میں بھی ایسے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ خواب، یہ آپ کی سوچ ہے، اور اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا علاقہ چھوڑیں، اور جو کام آپ کو کرنا ہے آپ اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ میں لگ جائیں. یہ بھی ممکن نہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا کر دے جو کسی کو آپ نے دیکھا ہے. ضروری نہیں ہے.
اب ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو وکیل بنا دیا اور اس کا بیٹا لائر بننے کے بعد میں خوب دولت کما رہا ہے. اب ہم نے اپنا تصور بنا لیا کہ میں بھی اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو وکیل بنا دیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا وکیل بن جائے اور وہ کامیاب بھی ہو جائے. ہر چیز ہماری سوچ عملی جامہ کی محتاج ہے, اور عملی جامہ ہمارا کامیابی کی ضمانت اس بات پر ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کریں تو اخلاص کے ساتھ میں کریں اور اس امید کے ساتھ میں کریں کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی ہوگی تو اس میں کامیابی ممکن ہے, ورنہ آپ چاہے جتنے ہاتھ پیر پٹک لیں. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے لوگ گاؤں دیہات سے چھوڑ کر شہروں کی طرف آئے اور انہوں نے محنت و مشقت کی. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ آج عروج کے آسمان پر ہے, اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کر کے شہروں پر آئے تھے اپنے وطن کو چھوڑ کر, انہوں نے بھی ان کے ساتھ میں محنت کی, مگر آج وہ وہیں کے وہیں جہاں پر پہلے تھے. جہاں میں 50 سال پہلے ہوتے آپ بھی وہیں پر کھڑے رہے ہیں, مگر اس کے ساتھ میں جو آیا تھا وہ آج کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے مقدرات ہیں اللہ کی جانب سے. ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ جس کی دنیا اچھی ہوگی اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی دنیا کے اندر بڑے آسائش اور آرام کے ساتھ میں رہتا ہے تو اگر اللہ کے حضور پہنچ کے بھی وہ اسی آسائش اور نعمتوں کا مستحق اور مالک بن جائے. ضروری نہیں ہے. وہاں پر جا کر یہ نعمتیں اور یہ حصول لذات جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہیں, اس کی تکمیل اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ نے کوئی کام بھی کیا ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر سیاہ کاروں کو اور بڑے بڑے گناہ گاروں کو وہ کچھ اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ سیاہ کار ہے اور ہر درجے بدبین ہے, مگر اللہ نے اس کو بے انتہا نواز دیا. مگر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ سے لگا کے رکھتا ہے, حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے, مگر اس کی ترقیات کے راستے دور دور تک نہ آپ کو نظر آتے ہیں نہ اس شخص کو نظر آتے ہیں جو اس کام کے اندر مبتلا ہے. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز محشر جس کے پاس میں جتنا مال اللہ نے دیا ہوگا اس کو حساب کتاب میں اتنا وقت لگ جائے گا. آج مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کو اتنا مال عطا کر دے اور مجھ کو مال و دولت والا بنا دے, مجھے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دے. مگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور مال دے دیا اور روز محشر اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تجھ کو مال دیا تھا تو نے اسے کہاں خرچ کیا. اس سوال کا جواب محلات میں سے ہے. آدمی مر جائے گا, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, وہاں پسینے سے شرابور ہو جائے گا, لیکن وہ ان سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ سے وہ مانگو کہ جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہو. ایسی چیز اللہ سے نہ مانگو کہ جس کے ملنے پر دنیا تو آپ کی اچھی بن جائے اور آخرت آپ کی تباہ ہو جائے. آج افسوس مسلمانوں کے ساتھ مثل یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان ان چیزوں پر آمادہ ہو چکا ہے اور ان چیزوں کے حصول میں اس نے اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے, اور نہ اپنے وقت کو دیکھتا ہے, نہ اپنی عمر کو دیکھتا, نہ اپنی جوانی کو دیکھتا, نہ جسم کی تھکان کو دیکھتا, بلکہ اس چیز کے حصول میں لگا ہوا ہے. مگر وہ اس چیز کو بھول گیا کہ اس حصول میں لگنے میں جو اللہ نے طاقت اور توانائی عطا کی, کل کے دن اگر اس کو وہ چیز نہ بھی ملے اور وہ یہ سوچے کہ اللہ کے حضور جب میں پہنچوں اور اللہ مجھ سے سوال کرے مال و دولت کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا کہ اللہ مال و دولت کے لیے میں نے کوشش تو کی, لیکن جب مجھے مال و دولت ملا ہی نہیں تو میں اس کا حساب کیسے دوں گا. اگر اس کے جواب میں اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ اس مال و دولت کے حصول کے لیے جو تندرستی اور توانائی میں نے تجھے دی تھی اس کا کیا. آپ نے صحت مندی کا جو ایک لمحہ گزارا ہے اس ایک لمحے کا حساب آپ نہیں دے سکتے, نہ میں دے سکتا ہوں. کس خوش فہمی میں ہم مبتلا ہیں, اسلامی معاشرت سے ہم دور ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و اطوار سے ہم دور ہیں, اصحاب پیغمبر کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں. آج مسلمانوں نے یہودیوں کے کلچر کو اپنایا ہوا ہے, آج مسلمانوں نے عیسائیت کے کلچر کو اپنایا ہوا ہے, اسلام کی تہذیب کو مریم میٹ کر دیا ہے, اسلام نے جو سبق آپ کو دیا اس کے تقدس کو آپ نے پامال کر دیا ہے. آج سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن جب تک وہ اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا دے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ کافر ہے. جب تک کہ آپ کسی کے چہرے پر داڑھی نہ دیکھ لے, جب تک آپ کسی کے سر پر ٹوپی نہ دیکھ لے یا کسی کے بدن پر اسلامی کرتا پاجامہ نہ دیکھ لے, اس وقت تک انسان کی عقل یہ ماننے سے مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے کہ کافر ہے. اگر کسی کے چہرے پر داڑھی ہے یا کسی نے کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے تو یہ شعار اور مصلحت بنی ہوئی ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. افسوس کہ آج مسلمان اپنی پہچان کو بھی مٹا چکا ہے. چاہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائے, معلوم ہی نہیں ہے تو اپنائے کہاں سے.
آج مسلمان نکاح کرتا ہے اور نکاح کے وقت میں یہ کہتا ہے کہ نکاح میرے نبی کی سنت ہے، مگر اس سنت سے پہلے اگر فرمان رب کو دیکھتا اور فرمان رسول کو دیکھتا تو شاید نکاح کی سنتوں کو ادا کرتا۔ نکاح سنت ہے یہ تو یاد ہے، لیکن نکاح کیسے سنت ہے مسلمان نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ نکاح کی سنت آپ کو یاد ہے، مگر فرمان رب فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى، اللہ نے آپ سے کہا کہ آپ نکاح کرو، اور نکاح کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ یہ فرمان رسول دیکھیے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، کہ جب تمہارے اندر قوت استطاعت اشتباہ پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نکاح کر لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے جو شہوت بد نظری کی وجہ سے جو مارکیٹ کے اندر فحاشی اور یہ دل لبھانے والی عورتیں جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، ان کو دیکھ کر جو اپنی آنکھوں کو آپ مست کر رہے ہو، ان کی مستی سے آپ بچ جاؤ گے۔ وہ لذت جو سوچتے ہو کہ اس کے اندر ہے، وہ ایک بیوی کے آنے سے اس لذت کی تکمیل آپ کو مل جاتی ہے، اور اس بیوی کے آنے کی وجہ سے آپ کی نظروں کی حفاظت ہو جاتی ہے، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، لیکن بندہ ان دو چیزوں کو فراموش کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہے گا کہ میں نکاح کر رہا ہوں، اور نکاح کے لیے باقاعدہ پمفلیٹ بنائے جائیں گے اور انویٹیشن کارڈ بنائے جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اسرافات ہیں۔ یہ نہیں سوچتا بندہ کہ اللہ کے رسول نے متعدد نکاح کیے، کتنے نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انویٹیشن کارڈ بنائے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد ہے، ان میں سے کتنے ایسے جنہوں نے انویٹیشن کارڈ بنائے ہوں کہ میری شادی ہے اور تم آ جانا، اور کتنے ایسے جنہوں نے اپنی شادیوں کے لیے ہال کو بک کیا ہو، کتنے ایسے۔ ایک مثال آپ دے دیں، قیامت آ سکتی ہے لیکن آپ ایک مثال ایسی پیش نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اصحاب پیغمبر نے سنت کو سنت کے مطابق کیا، اسی لیے ان کی ازدواجی زندگی کامیاب رہی۔ اور آج مسلمان اس سنت کو تو عملی جامہ پہناتا ہے، لیکن اس سنت پر وہ تمام شرائطیں جو سنت کی ہے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے۔ بیوی کے آنے کے بعد میں گھر میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، بیوی کے آنے کے بعد میں ماں باپ برے لگنے لگتے ہیں، بیوی کے آنے کے بعد میں اولاد بری لگنے لگتی ہے، بیوی کے آنے کے بعد میں آپ کے دوست و احباب آپ کو برے لگنے لگتے ہیں۔ کل تک جن ماں باپ کی آپ کو فکر تھی، بیوی کے آنے کے بعد میں ان کی فکریں آپ کے دماغ میں سے معاف ہو جاتی ہیں۔ ابھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کو زندگی میں آپ نے وہ زندگی دے دی کہ ماں باپ افسوس کے ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ کاش اللہ نے مجھے اولاد سے محروم کر دیا ہوتا۔ کہ کتنے بدنصیب ہیں آپ کہ جن کی عمل کی وجہ سے آپ کے ماں باپ یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اگر ہمیں بے اولاد رکھا ہوتا تو بہتر تھا، اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی، وہ بہت خوش نصیب ہے، کم سے کم اس دکھ سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارا یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، جنت کے قریب کر رہا ہے، یا ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہا ہے؟ یہ ساری کی ساری بنیادی باتیں اور یہ خرافات اور یہ انتشار ہماری زندگیوں کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ علم دین ہمارے درمیان میں نہیں ہے، علم دین کی عصمت ہمارے پاس میں نہیں ہے، اسلاف کے طریقے ہمارے پاس میں نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا پہننا اوڑھنا ہمیں پسند نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ لباس التقوی ذالک خیر، ایسا لباس اختیار کرو جو تقوی والا ہو، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے۔ اور آپ نے ایسا لباس اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے آپ پیشاب سنت طریقے پہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے لباس ایسا اختیار کیا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے محروم ہو گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو جب پیشاب آتی ہے تو کھڑے کھڑے پیشاب گھوڑے اور گھڑوں کی طرح کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو کیا انسان اسی وجہ سے بنایا تھا کہ آپ گھڑوں کی طرح استنجا کریں، گھڑوں کی طرح پیشاب کریں۔ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، سجدے کی عالم میں جاتا ہے، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بندے کو چاہیے سجدہ انسانوں کی طرح کرے، کتے کی طرح نہ کرے۔ بتائیے کہ سجدے کے اندر بھی انسان کتے کی مشابہت آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو سجدہ کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنے اور پیٹ کے درمیان میں سمیٹ لیتے ہیں، یہ کتے کی پہچان ہے، انسان کی پہچان نہیں ہے۔ سنت طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ گدھے بنے پھر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے اسی عمل پر اللہ اس کو موت دیتے ہیں،
اور جس عمل پر اس کی موت ہوتی ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں اٹھے گا. ہم تو جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے تہجید و تکفین کر رہے ہیں, اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں, لیکن وہ کس صورتحال میں مرا ہے وہ تو صرف وہ جانتا ہے, اس کا رب جانتا ہے. آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد نہیں رہا. کیا بات ہے کہ آج مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پسند نہیں ہے. کیا بات ہے آج مسلمانوں کو اپنے اصحاب پیغمبر کی تاریخ کا علم نہیں ہے. کیا بات ہے مسلمانوں کو کہ آج اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, آیا اس کی نماز قبول ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی ہے. اصحاب پیغمبر کا تو یہ معمول تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو اس امید کے ساتھ میں پڑھتے کہ یہ میری آخری نماز ہے. نماز پڑھتے تو اس امید کے ساتھ میں پڑھتے کہ اللہ اس نماز کو قبول کرنے والا ہے. ہم میں سے کتنے ایسے جو نماز پڑھتے وقت ہم کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ کا دن بیان میں جانا ہے اور اس کے بعد میں اگر بیان میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو سب گھڑیوں کو دیکھنے لگتے ہیں. ہمیں تو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً بھاگنا ہے, اور ہم یہ سوچے کہ اس عمل کے ذریعے ہم کامیاب ہو جائیں تو ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. اصحاب پیغمبر کے بارے میں تواریخ میں آتا ہے کہ جب وہ فجر کی نماز پڑھتے تو ظہر تک ان کا دل بے چین رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ظہر کا وقت نہ آئے اور میں مر جاؤں اور ظہر کی نماز سے میں محروم ہو جاؤں. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے جو نماز کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر اتنی محبت نماز کی ہے. اصحاب پیغمبر ہر وقت اس دامنگیر میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے. ان کی سوچ ہوتی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرا عمل کسی کو تکلیف دینے والا بن جائے. ہر کام سے پہلے وہ یہ سوچتے تھے کہ میرے عمل سے میرا ذاتی چاہے جتنا نقصان ہو جائے مگر کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے, میری وجہ سے کسی اللہ کے بندے کو نقصان نہ پہنچے, میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بن جاؤں. یہ فکر ان کو ہوا کرتی تھی. آج ہم میں سے کتنے ایسے جو اس فکر کے ساتھ میں زندگی جیتے ہیں. ہم روز اپنے گھروں کے اندر اپنے والدین کا دل دکھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پریشانی کے لیے یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور مال دے رہا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر خیر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مال تو آتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کام تو بہت ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے. بے انتہا دولت میرے پاس میں آ رہی ہے, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا اور ہر دن مجھے اللہ مزید نواز رہا ہے, مگر میری تکلیفیں دور ہونے کا نام نہیں لیتی. ہر جگہ اس کی نظر ہے مگر اس بات پر اس کی نظر نہیں ہے کہ آیا اس کے والدین اس سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں, اس کے بہن بھائی اس سے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں. اور ہم اس امید میں جی رہے ہیں کہ ہم ایک دن مریں گے اور اللہ کے حضور پہنچیں گے اور ہم کو دار ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا. کوئی پانی کی دکان کے پیسے دے دیے اور آپ نے پانی بنوا لیا ہو, یا کوئی مٹھائی کی دکان ہے کہ بہت دن ہو گئی اور مجھے گھر جانا ہے, بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جانا ہے. نہ وہاں تو کوئی دکان ہے اور نہ وہاں کوئی پیسہ ہے. یہ ڈالر, یہ ریال, یہ درہم و دنانیر, یہ پیسے جو گاندھی جی کی تصویریں ڈالے ڈالے آپ جیب میں گھوم رہے ہو نا, اور اس پیسوں کے لیے جو زندگی اپنی مفلوج کر رہے ہو, نہ صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے, اور نہ شام دیکھتے نہ صبح دیکھتے. کچھ پتہ نہیں آپ کو کہ آپ کی زندگی کس معیار پہ جا رہی ہے. اس نوٹ کے پیچھے بھگے جا رہے ہو, بھگے جا رہے ہو, بھگے جا رہے ہو, اور نہ جانے کب آپ بھاگتے بھاگتے تھک جائے اور آپ کی زندگی کی ساتھ سے ساتھ چھوڑ دیں. اور یہ نوٹ تو ایسی ہے کہ آج آپ کے پاس میں تو کل کسی اور کے پاس میں. جتنا کچھ کما لو, کتنا بینک بیلنس کر لو, مر جاؤ گے کہ لمحے میں نہیں بھول جائے گی. اور آج کے زمانے کی عورتوں تو اللہ حفاظت کر رہا ہے. آپ کے مرنے کے بعد میں پوچھتی ہو رہی ہے کہ اسلام نے ہمیں 4 مہینے کی مدت میں کیوں بتا دیا. عورت مر جائے تو آدمی کا کوئی قصور نہیں, عورت مر جائے تو آدمی فوراً اگلے لمحے دوسری شادی کر لے, کوئی عیب کی بات نہیں. مانا کہ ہندوستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے عیب کی بات ہے, اور بہت کہیں گے کہ بڑا کمینہ آدمی ہے یار, ابھی بیوی کو دفنا کے آیا تو اس کا مطلب اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ بیوی مر جائے تو اچھا ہے, میں دوسرا نکاح کر لوں. اور عورت سوچتی ہے کہ دیکھو آدمیوں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے اللہ نے, اور یہ مر جائے تو 4 مہینے میں پردے کے اندر کر لو. تو پردہ کرنا نہیں ہے, پردہ کرنا نہیں ہے, بازاروں میں گھومنا ہے, واحیات منع کرنا ہے, میک اپ کر کے دوسرے مردوں کو لبھانا ہے, شادی بیاہوں میں جانا ہے. اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو دینداری کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں, چہروں پہ ان کی جو ہے سوٹ جیسی داڑیاں نظر آئیں گی آپ کو, گلے میں تسبیح اور ہاتھوں میں مسواک, جیب میں پیسے ہو یا نہ ہو لیکن مسواک ضرور ہوگی,
اور بڑے دین کے دعوے دار. پوچھ لو کہاں چل رہی ہے بھائی پوری فیملی کو لے کے؟ فلاں صاحب کا نکاح ہے اس کا ولیمے میں جا رہا ہوں. پوری فیملی کو لے کے ولیمے میں جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ عورتوں نے ایسا پرفیوم لگا رکھا کہ پورا محلہ مہک اٹھائے گا. یہ کون سی سنت ہے بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں صدیق اکبر کی بیوی آئی تھی یا عمر فاروق کی بیوی آئی تھی یا اور بھی صحاباؤں نے نکاح کیے. حضرت علی کا بھی نکاح ہوا حضرت فاطمہ سے. آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ولیمے میں عائشہ پہنچی تھی؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر ہم نے نکاح کر لیا اور بولے مولانا بڑی سادگی کے ساتھ کی, مطلب نہ بینڈ ہے نہ باجا ہے کچھ بھی نہیں, بڑی سادگی کے ساتھ کی, بس دولہے کو جو ہے ایک گلاب کا پھول دے دیا. پوچھا کہ گلاب کا پھول بھی کیوں؟ ایک شادی میں جانا ہو. بولے نہ صحرا ہے نہ کچھ بھی نہیں, چلے جا رہے ہیں مسجد میں نکاح کے لیے. دولہے کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے. میں نے ان سے پوچھا, بڑے دعوے دار دین کے ٹھیکیدار, میں نے کہا بھائی گلاب کا پھول کیوں دے رکھا آپ نے؟ تاکہ پہچان لیں کہ یہ دولہا ہے, پہچان بن جائے کہ یہ دولہا ہے. ارے بھائی جس کے یہاں آپ کا نکاح ہو رہا ہے ان کو پتا ہے کہ بھائی آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے, اور لڑکی کو بھی پتا ہے کہ فلاں شخص سے میرا نکاح ہو رہا ہے, یہ نام ہے اس کا, اور کوئی نہ کوئی تو جائے گا اس کے پاس بتایا کہ فلاں فلاں آدمی ہے جس کے ساتھ میں اتنے محل میں آپ کا نکاح متعین کیا جاتا ہے. اچھا یہ پہچان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیا ہے, عائشہ سے نکاح کیا ہے, خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیے. آپ بتا سکتے ہیں کسی نکاح میں اللہ کے رسول گلاب کا پھول لے کے بیٹھے ہوئے تو صحابہ ادھر ادھر منتشر نہ ہونا, پہچانو میں ہی دلہا ہوں آج. حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے امام الانبیاء کی بیٹی سے, اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا گیا کہ اے علی کیا کر رہے ہو, سارے کے سارے ایسی پکڑی ہو تلوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے, سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کون دولہا ہے, چلو ایک گلاب کا پھول لے کے تم بیٹھ جاؤ. ہے کوئی مثال آپ کے پاس؟ اب اس کے بعد میں کہیں گے مولانا صاحب شادی کر کے پھنس گیا تو بہت برا. کیوں؟ بہت بڑی کمی نہیں نکلی. سنت کا جنازہ تم نے نکال دیا تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر خیر آئے گی؟ کیسے سوچ سکتے ہو؟ ایک عورت جب کسی کے نکاح میں آتی ہے دوسرے خاندان سے اپنا گھر پریوار چھوڑ کر, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے دو خاندانوں کو ملا دیا ہے. اب یہ دو خاندان اگر سنت طریقے پر ملتے, اور اگر آپ کو سنت طریقے پر کریں تو لوگ کہیں گے آپ سمجھ میں نہیں آ رہا نکاح ہو رہا ہے کہ جنازے کی تیاری ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ امید کے مر جائیں گے, لے جا کے دفن کر دیں گے, اور قبر میں ایک فرشتہ بڑا نورانی چہرہ لے کر آئے گا اور کہے گا کہ سبحان اللہ تم نے تو بڑا احسان کیا بھائی دنیا میں جی کر, اور امام الانبیاء کا امتی ہو کر تم نے تو بہت بڑا احسان کر دیا تھا. کیا سنتیں اپنائی صاحب تم نے, وہاں کیا صحرا تھا تمہاری شادی میں, اور کیا تم گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم گھوڑے تھے کہ جس پر تم بیٹھے تھے وہ گھوڑا تھا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور تم نے تو یار کیا داڑھیوں پر اس طرح چلایا, اور کیا تم نے کپڑے پہنے, اور کیا تم نے کانوں کو ٹچا لیا, اور کیا تم نے ہاتھوں میں کڑے پہنے عورتوں کی طرح, اور کیا تم نے عجیب و غریب قسم کے بال رکھے. آج دیکھو نوجوانوں کس قسم کے بال رکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آتے ایک صاحب میرے بازو میں نماز پڑھتے, کالج کا لڑکا ہے, نظر جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں, جب نماز پڑھتا ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ میں ہو جاتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں بھی بہت بڑے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, اللہ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے. انہوں نے باڑوں کے نقشے کو کچھ اس طریقے سے بنایا, میں اکثر و بیشتر میری مسجد کا وہ مصلی ہے, اللہ اس کو صحیح سمجھ دے, وہ کالج کا لڑکا جب بھی سجدے میں جاتا تو سجدے میں جانے سے پہلے وہ اپنے بالوں کو ہٹاتا پھر سجدہ کرتا. صرف فکر اس بات کی ہوتی کہ سجدے میں اگر اس طریقے سے میں چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بالوں کی جو بناوٹ ہے وہ بگڑ جائے. اب تم امید لگاؤ کہ تم کو جنت کے دروازے اور جنت کی کھڑکیاں تمہاری قبر میں کھول دی جائیں گی, اور تم سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ شاباش تم سے کیا حساب کتاب اور تم سے کیا سوال اور جواب, جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, آج تو سو جائے ایسے جیسے کوئی نئے نویری دلہن سوتی ہے. ہے امید ایسے اعمالوں کے ساتھ میں کہ واہ صاحب تم نے تو بڑا اچھا کام کیا, اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کو تم نے ذلیل کیا, اونچی آواز میں بات کر دی. آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے آپ کی ماں کو ذلیل کیا اور آپ کھڑے تماشائی دیکھ بنے رہے. آپ کو اپنی ماں کی عزت کا احساس نہیں. آپ کی بیوی نے آپ کی بہنوں کی عزت کے پرخچے اڑا دیے. آپ کی ماں کو آپ کے باپ کو گھر سے نکال دیا, آپ کو اور آپ کے ماں باپ کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی, اور آپ صرف تماشائی بنے رہے. آپ نے حق کو نہیں دیکھا, حق کو نہیں پہچانا. یہ کس قسم کے اعمال کے ساتھ میں زندگی آپ نے جیے, اور پھر کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ نورانی چہرے کے ساتھ میں فرشتے آئیں گے اور تم سے بڑا اچھا بہت ہی وارحانہ انداز میں استقبال کر کے تم سے سوال جواب کیا جائے گا؟ کیسے امید کرتے ہیں آپ؟ خدا کی قسم ایک ایک لمحہ ایسی بدترین موت کی طرف آج مسلمان جا رہا ہے کہ اگر مرنے والا, اللہ کے رسول نے فرمایا, مرنے والا اگر اپنے حالات کو بیان کر دیتا
کہ جس حالت میں اس کی روح نکلی ہے اور جس حالت میں مرنے کے بعد میں قبر میں اس کے ساتھ میں جو معاملات پیش آ رہے ہیں یا جو پیش آ چکے، اگر وہ بیان کر دیتا تو رب کعبہ کی قسم تم اپنے مردوں کو زمین کے نیچے گاڑنا بند کر دیتے، اپنے گھروں کے اندر ان کو رکھتے تم۔ کتنے دھڑلے سے ہم زندگی جی رہے ہیں، کتنے دھڑلے سے ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، مؤذن کہتا رہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر اپنے کانوں کے اندر ہمیں ایئر فون کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کانوں میں گانے بج رہے تھے ہمیں سنا نہیں۔ مستقل مؤذن اذان پہ اذان دیا جا رہا ہے، مستقل آپ کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، مگر نہیں، آپ چلے جا رہے ہیں نکاحوں میں، آپ چلے جا رہے ہیں باراتوں میں، ایک ٹائم کی نماز کا پتہ نہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ سوچو کہ ہم تو امام الانبیاء کی امتی ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہمارا داخلہ ہوگا، کیسے ہوگا داخلہ؟ کھانے کا کام سمجھ لیا، آسان سمجھ لیا، اس کو کھیل سمجھ لیا ہے کہ دنیا میں سب کو بیوقوف بنا لیا، وہاں جا کر اللہ نے زبان دی وہاں بھی سب کو بنا لیں گے۔ آج ہم مسلمان ہو کر اسلامی تعلیمات کا ہم نے جنازہ نکالا ہوا ہے، آج ہم مسلمان ہو کر سنت رسول کا جنازہ ہم نے نکال دیا، آج ہم مسلمان ہو کر اسلامی معاشرت، اسلامی معاملات، اسلامی اخلاقیات سے ہم اتنے دور ہیں کہ آج اگر ہم ان تعلیمات پر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ تعلیمات ہمارے لیے کبھی تھی ہی نہیں۔ مسلمان اس بات کا نام نہیں ہے کہ وہ زمانے کو اور ماحول کو دیکھ کر چلے، مسلمان نام ہے اس بات کا کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے زمانے کو اور ماحول کو اپنے موافقت میں کرے، نہ یہ کہ خود زمانے کی موافقت میں ہو جائے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر ایک وزیر اعظم ہے نریندر مودی، اس کے بس کی بات نہیں ہے پورے ہندوستان کو سنبھالنا، اس لیے مہاراشٹر کا ایک وزیر اعظم، گجرات کے ایک وزیر اعظم، مدھیہ پردیش کے ایک وزیر اعظم، جتنے اسٹیٹ ہیں اتنے وزیر اعظم۔ کیا آپ کو پتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ان کے دور میں کتنے وزیر اعظم تھے؟ ووٹ ڈالنے جاتے ہو نا، ڈالتے ہو کہ نہیں ڈالتے ووٹ؟ پتا اس وجہ سے نہیں ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ ہم ووٹ بھی پیسے لے کر ڈالتے ہیں، کانگریس والوں سے بھی لے لیتے ہیں، بی جے پی والوں سے بھی لے لیتے ہیں، منسے والوں سے بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جا کے چپ چاپ سے ایک بٹن دبا کے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہم سوچیں کہ جس نمائندے کو ہم نے کھڑا کیا وہ ہماری خیر کا اور فلاح کا کام کر دے، کیسے کرے گا؟ پیسے دے گے تو تم نے اپنی زمین کو بیچا ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے پیسے دیے ہیں، جب پیسے دے کے اس نے آپ سے ووٹ لیا تو وہ آپ کی خیر خواہی کا کام کیوں کرے گا؟ 22 لاکھ مربع کلومیٹر میں حضرت عمر فاروق کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور خود حضرت عمر فاروق جہاں جہاں پر ان کی حکومت تھی اور جس جس شہروں میں حکومت تھی، جن جن ملکوں میں حکومت تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں وہ دورہ نہیں کر پائے، لیکن سکہ چلتا رہا، راج چلتا رہا، خوف لوگوں کے دلوں کے اندر رہا۔ کیوں رہا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ سوچ تھی کہ میری دور سلطنت میں، میرے عہد میں اگر انسان کوئی جانور بھی بھوکا سو جائے تو حضرت عمر یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ سے سوال کر دیا کہ عمر تیرے دور حکومت میں ایک جانور بھوکا سو گیا تو میں کیا جواب دوں؟ آج اسی لیے انسانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، آج اسی لیے ایک دوسرے کا خون بہانا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ نہ خون بہانے والوں کو اس بات کا غم ہوتا اور نہ اس کے دل کے اندر اتنا درد ہوتا کہ میں کسی انسان کو کاٹ رہا ہوں، اور کٹنے والوں کے ساتھ میں کوئی انصاف نہیں۔ آج تک مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں کوئی انصاف نہیں ہے، کتنے فسادات ہو گئے، کتنے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ہم بیٹھے ہیں ابھی اس امید پہ کہ امریکہ نے عراق کے ساتھ میں ایسا کیا، امریکہ نے افغانستان کے ساتھ میں ایسا کیا، وہ جن کے ساتھ میں کیا لیکن تمہارے ساتھ میں کیا ہوگا؟ یہ ہماری بدعماریوں کا نتیجہ ہے۔ جو چیز ہماری کامیابی کے لیے ہے اور جس چیز پر ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اس چیز سے ہم آج کوسوں دور ہیں، اتنے دور ہیں کہ آج مسلمان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، تو کہے گا کہ میرے باپ مر گیا، اس کی جنازے کی نماز کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب دیری کس بات کی ہے؟ امام صاحب آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اس سے پوچھ لیا جائے کہ تیرا باپ مر گیا، انہیں جنازے اس کو غسل دیا؟ تو نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ مردے کو غسل دیا کس طریقے سے جاتا ہے، یہ نہیں پتہ ہے۔ فقہاء نے جو مسائل بیان کیے ہیں
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں وہ بات نہیں ہے تو فقہا نے ان چیزوں کو پیدا کہاں سے کیا؟ بہت سے لوگ آج زمانے کے اندر ایک فطرہ، ایک گروہ بنا ہوا ہے جو فقہ کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے کہ فقہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر چیز قرآن حدیث کے اندر ہے. اب فقہا نے ایک مسئلہ بتایا کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ایسا شخص ہو جس کو نماز کے تعلق سے مسائل کی معلومات ہو، باخبر ہو، چہرے پر داڑھی والا ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو امام آپ کا نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے. اس کے ساتھ میں بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، کسی بھی چیز سے خون نکل جائے، طے ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. ہو سکتا ہے نماز پڑھاتے پڑھاتے مر بھی جائے. ہوتا ہے نا، کتنے لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کھڑے بازی میں دوران سے نیچے گر گئے. کیا ہو گیا؟ گرمی برداشت نہیں ہوئی، یا جو بھی بی پی ہائی ہو گیا تھا، یا بی پی لو ہو گیا تھا، گر گیا. آپ کا امام بھی گر سکتا ہے. تو آپ کے پیچھے، امام کے پیچھے ایسے شخص کو کھڑا ہونے کے لیے فقہا نے صرف اس بات کی وجہ سے شرط لگائی ہے کہ ایسا بندہ کھڑا ہو. مستحب افضل ہے کہ اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہو جائے تو جو امام کے پیچھے ہے وہ آگے جا کر نماز مکمل کرا سکے. اب ایک صاحب امام کے پیچھے ایسے کھڑے جنہیں کچھ نہیں آتا، نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ کچھ، پینٹ شرٹ اور سوٹ بوٹ ٹائی وائی، اور امام صاحب کی نماز خراب. دھڑام سے امام صاحب گر پڑے، امام صاحب کو وضو ٹوٹ گیا اور امام صاحب نے اس کو آگے کر دیا. بیچارے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا. آج مسلمان اپنی نماز پوری نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جب ہم مرتے ہیں دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. مرنے کے بعد غسل دینے کے لیے ہم تلاشتے ہیں، مؤذن صاحب آپ نے غسل دے دیجیے. خود تو دیں گے نہیں، کیا پہلے مجھے تھوڑی کرائیت سے ہوتی ہے، مردے کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا ایسے جیسے کبھی تجھے مردہ ہونا ہی نہیں آتا ہے نا. کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مجھے تو سب پتہ ہے لیکن میں غسل نہیں دے سکتا، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ مسلمان کی زبان نہیں ہے. مسلمان کو وہ جو موت کو ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے. وہ حب دنیا و کراہیت الموت کا الٹا ہوتا ہے. جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے صرف وہی موت سے ڈرتے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر آخرت کی اور اللہ سے ملاقات کی محبت ہوتی ہے وہ موت سے بالکل نہیں ڈرتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مردے کے لیے بڑی حکمت والی بات ہے دوستوں، مردے کے لیے غسل دینے والا بڑا جلدی مل جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردہ پڑا ہوا لیکن غسل دینے والا کوئی نہیں مل رہا ہے. اب ایسے ہی ٹائم پہ مؤذن صاحب کو جماعت میں جانا تھا، ایسے ہی ٹائم پہ مؤذن صاحب کو اپنے وطن جانا تھا، اور امام صاحب تو بیچارے ویسے ہی بڑے ہیں کیونکہ امام ہے. وہ کیوں؟ ارے میں تو امام ہوں، میں تھوڑی مردے کو لے لاؤں گا. ویسے ہی اس کا حق نہیں بنتا. یہ تو سارا ظلم مؤذن کے اوپر ہوتا ہے بیچارے. اب مؤذن چلا گیا وطن، اب ارے وہ خان صاحب کے پاس بھی چلے جاؤ یار، وہ بھی نہلاتے ہیں مردوں کو، فلانے کے پاس بھی چلے جاؤ. اب بھگے بھگے پھر رہے ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. جو مر گیا ہے نا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ غسل جنابت یعنی غسل کرنے کے لیے جو شرائطیں ہیں اور غسل کے جو آداب ہیں، غسل کے جو فرائض ہیں، غسل کے جو مسنون سنت طریقے ہیں، ان چیزوں سے وہ ناواقف تھا. اسی لیے آج مرنے کے بعد میں اللہ نے غسل دینے کے لیے غسل دینے والے کو اس سے دور کر دیا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زندگی بس یوں بھیج دیا. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے جو آتی ہیں یہ اس وجہ سے نہیں آتی ہے بلکہ صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. ایسا نہیں کہ اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا، قوم صالح کو برباد کر دیا، قوم نوح کو برباد کر دیا. ہم ان کا واقعہ پڑھ رہے اور اس کے بعد میں یہ آیت کا جملہ کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ آنکھ والوں ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو. نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ میں اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے نہیں جوڑا. اور ایک بندہ ہوتا ہے کہ جس کے مرنے پر خبر دینے سے پہلے اس کے جنازے کے لیے، اس کی جنازے کی نماز کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. ایسے بھی دیندار اور اللہ والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. بنگلور میں ایک صاحب تھے، آپ کے کانپور کے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے. وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے جب بھی میں جاتا تھا کہ بیٹے اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ تو ہی پڑھانا. ہمیشہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، کہہ رہے بیچارے، امید ہے، تمنا ہوتی ہے. میں بھی سوچتا ہوں کہ میں اگر مر جاؤں تو میرا جنازہ فلاں بزرگ پڑھائے. اب آپ لوگ مجھے بزرگ سمجھتے ہو، آپ سوچتے ہو کہ میں مر جائے تو یار مفتی صاحب ہمارا جنازہ پڑھا. بہت سے لوگ ہمیں بھی بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں بیچارے
اور اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان پر ہی فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے میری وجود. تو وہ بیچارے ہمیشہ کہتے تھے مجھ سے. آخر میں یہ پتہ چلا کہ ان کو کینسر ہو گیا. میں بنگلور سے آتے وقت ان کے پاس میں گیا اور باقی میں نے ملاقات کی. جب جانے لگا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں بیٹا زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن میرا وعدہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ تو نہیں پڑھانا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا اکثر بنگلور آنا جانا رہتا ہے، اور اس دن مجھے بنگلور جانے کی نوبت آئی اور ایسی ٹرین کا میں نے انتخاب کیا جس ٹرین کو میں کبھی پسند نہیں کرتا ہوں، اور اس ٹرین سے میں بیٹھ گیا اور میں چل گیا. فجر کی نماز کے لیے صبح میں اٹھا ہوں، راستے میں میرے والد صاحب کا فون آیا کہ کہاں ہو. میں نے کہا میں ٹرین میں ہوں، بنگلور پہنچ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ شکل بزرگ کے انتقال ہو گیا. بس 2 گھنٹے کی دوری پر ہوں میں بنگلور سے. یہ ان کی اللہ کے ساتھ میں جڑنے کی اور اللہ کے ساتھ میں مضبوط تعلق کی یہ دلیل تھی کہ اپنے جنازے کی نماز کے لیے جس سے ان کو امید تھی، بغیر کسی مفاد کے اللہ نے مجھے اس طرح خود پہنچا دیا. نہ میں کوئی ان کا رشتہ دار تھا، نہ وہ میرے کوئی رشتہ دار تھے، نہ میرے خاندان کے تھے، نہ میں ان کے خاندان کا. اسی کو کہتے ہیں کہ جب بندے کی اللہ کے ساتھ میں اچھا تعلق ہوتا ہے، اچھا گمان ہوتا ہے، تو اللہ اس کے گمان پر کھرے اترتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم گھر میں بہو ڈال رہے ہیں، اس سے ہمارے بیٹی کی زندگی بنے گی، گھر کے اندر ناتی پوتا کھیلیں گے، گھر کے اندر چہل پہل ہو جائے گی، گھر میں تھوڑا سا کام کاج کا بوڑھے ماں باپ کے اوپر کچھ سہولتیں ہو جائیں گی. یہی ہمارا گمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں گھر کے اندر بہو اس وجہ سے لا رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہی نہیں، بلکہ اپنی بھی ضروریات ساتھ میں ہوتی ہیں. بہت سے گھروں کے اندر ایسی بہویں آ جاتی ہیں جو پورے کے پورے کام کو اپنے سمیٹ لیتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنے ساس سسر کا بھی دل جیت لیتی ہیں، مگر اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے جو ساس سسر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے شوہروں کا بھی دل نہیں جیت پاتی ہیں. کیوں نہیں جیت پاتی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس سنت کو آپ نے سنت طریقے سے نہیں اپنایا. اس کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ملا دی جس کی وجہ سے سنت دور ہو جاتی ہے. ایک شخص پیسہ کماتا ہے حلال طریقے سے، اس کی آمدنی پوری کی پوری حلال ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایک بالٹی پانی آپ کے سامنے رکھا جائے اور کہا جائے کہ جمعہ کے دن آئے ہوئے نمازیوں یہ دیکھو زمزم کا پانی ہے، اور نماز کے بعد میں آپ تمام کو پی کر جانا ہے، اور آپ تمام کے تمام اس بات کو لے کر خوش بھی ہیں کہ نماز کے بعد مجھے زمزم کا پانی ملنے والا ہے، اور میں زمزم کا پانی پیتے ہوئے اللہ سے دعا کروں گا اور اپنی مراد کو اللہ کے سامنے رکھوں گا. اب نماز پڑھ کے جب آپ نکلے اور اچانک اس پانی میں کوئی شرابی آ جائے، بوٹل کھول دے، چند قطرے بہت دور کی بات، شراب کا ایک قطرہ اور زمزم کے پانی میں گر جائے، بتائیے مسلمانوں اب وہ پانی کا کیا حکم ہے؟ پانی پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ آپ سوچیں گے کہ یہ تو پورا زمزم کا پانی ہے، ایک بالٹی میں ایک قطرہ شراب کیا بگاڑ دے گا اس کا؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس پر شراب کا قطرہ گر گیا اور آپ اس کو پی لیں؟ کوئی نہیں پیے گا، بلکہ اس کو لات مار کے گرا دیا جائے گا. ایسے آپ کی پوری آمدنی حلال ہے اور اس میں ایک آنا حرام کا مل گیا، تو وہ سارا کا سارا مال حرام کا ہو جاتا ہے. ایسی ہم پوری زندگی اللہ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی ایک ایسا عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے وہ سارے عملوں پر بھاری پڑ جاتا ہے اور روز محشر رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آنے والا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا عمل کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا کہ یہ عمل تیرے اور اللہ کے لیے ہے، یہ عمل تجھے اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ عمل تجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. اس عمل کے اندر دکھاوا نہ لانا، اس عمل کے اندر ریا نہ لانا، اس عمل کے اندر اس بات کو نہ پیدا کرنا کہ لوگ سمجھیں یا لوگ کہیں کہ میں بڑا متقی، لوگ کہیں کہ میں بڑا مسلمان. آج آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آج آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ حج ادا کر رہے ہیں، مگر جو لوگ پوری طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ ظاہری طور پر ان کی نماز عرش پر پہنچ رہی ہے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور.
ظاہری اسباب کا کسی کو پتہ نہیں، ظاہر میں جو دیکھتے ہیں وہی بات کرتے ہیں، اندر کا کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے۔ اب آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی نماز جا رہی ہے حج پر؟ آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز ایک حلال کام ہے، آپ پر فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور ایک شخص ہے جو باقاعدہ مسلمان کی جو پہچان ہے کہ آج یہ لباس مسلمانوں کی پہچان ہے، اس لباس کو پہنا ہوا ہے، چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی بھی ہے اور جیب میں مسلمان کی پہچان مسواک بھی ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہ نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچے کہ اس کی نماز عرش پر پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ اگر اس سے اس کے والدین خوش ہیں تو وہ امید پکی کرے اللہ کی ذات سے کہ اس کی نماز عرش پر پہنچ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ان کی نماز ہی لٹکی ہوئی ہے، بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے دعوے دار بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کے بھی ساتھ میں یہ معاملہ ہے کہ اگر ان کے والدین اس سے راضی نہیں، ان کی بیوی ان سے تکلیف میں یا ان کی اولاد ان سے تکلیف میں، کسی کا دل آپ سے دکھا ہوا ہے، کسی کے تکلیف کے ذریعے آپ بنے ہوئے، آپ کی عبادتیں بین السماء والارض معلق ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر بد نصیبی اور محروم القسمت دیکھنا ہو تو ابو داؤد کی وہ روایت دیکھیے کہ آپ نے سلام پھیرا اور یہاں سے فرشتے اللہ کے پاس لے کر گئے اور وہاں جانے کے بعد میں ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے منہ پر وہ نماز پھینک دی جاتی ہے، آپ کی زکات وہ پھینک دی جاتی ہے، آپ کا حج وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ سفر کرتے لاکھوں روپیہ برباد کر کے اپنا حج کے لیے جا رہے، برباد اس وجہ سے کہ آپ نے حج جو کیا وہ سنت کے مطابق نہیں کیا۔ کوئی کہے کہ کیسے سنت کے مطابق نہیں کیا؟ وہ ایسے کہ ایک بالٹی زمزم کا پانی اور اس پر ایک قطرہ شراب کا، اور تو مسلمان، تیرا نام مسلمان، تو اپنے باپ سے مسلمان، اپنی ماں کے پیٹ سے مسلمان، حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے پاس میں حلال آمدنی ہے، یہ بھی مسلمان، ہر چیز ہے، لیکن تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور تو چلا جا رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے۔ حج بھی اس طرح قبول نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف اس وجہ سے کہ اس سنت سے جو تو نے اپنے آپ کو دور کیا وہ شرط کیا ہے۔ اسلام تو عضو کو دیکھتا ہے۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، سخت گناہ میں مبتلا ہے، ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ میں کوئی گناہ نہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا فریضہ اس نے ادا کیا، سنت طریقے پہ اگر کیا تو سارا معاملہ ٹھیک، اور ایک بندہ اٹھا کٹا مضبوط نہیں پڑھ رہا، سخت گناہ میں مبتلا، اور ایک بیچارہ بیمار پریشان حال عذر میں پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ ہوش ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ کوما میں چلا گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہیں گے کیسا مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ کہیں گے اس سے؟ نہیں کہیں گے۔ ایک آدمی ہاسپٹل میں بیمار، بخار میں تپش رہا ہے، کچھ بھی بیماری، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، گلوکوز چل رہا ہے، آپریشن، آپ یہ کہیں گے کہ بیچارہ بیمار ہے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا۔ مسلمانوں تم کون سے بیمار ہو بھائی؟ تم کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ جسم سے آپریشن سے پہلے بال کاٹ دیے جاتے ہیں، کاٹتے نہیں بھائی؟ تمہارا کون سا آپریشن ہونا جو تم داڑھی کاٹے جا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ مسلمانوں۔ بڑا دردناک معاملہ ہے، بڑا دردناک معاملہ، خدا کی قسم اصحاب پیغمبر کانپتے ہیں جن حالتوں سے گزرنے سے آج ہم کتنے دھڑلے سے گناہ کرے جا رہے ہیں۔ عثمان غنی جب قبرستان پہنچتے تو زار و قطار ہوتے، پوچھنے والے پوچھتے اللہ کی رسول کی مجلس میں آپ تو ایسا نہ ہوتے، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم باتوں کو سنتے ہیں، قبرستان میں آتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہیں پر آنا ہے، ابھی ذرا سی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو دیکھو سارے کے سارے بے چین ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وطن چلے جائیں اور اس کے بہت دنوں کے بعد میں جب آئے، یہ لوکل ٹرین کی بھیڑ کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ مرنے والے ہیں، لیکن جب مستقل اس کے ساتھ میں رہتے تو آپ کو لگتا ہے کہ روز کا معاملہ ہے۔ بڑا دردناک معاملہ ہے خدا کی قسم دوستوں، بہت دردناک معاملہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، الست بربکم عالم ارواح میں سوال کیا گیا تھا ہم سے، ہم نے کہا تھا کہ ہاں پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ہم دنیا میں آ گئے تو دنیا میں ہم جو آئے صرف اس وجہ سے آئے کہ جس رب کو اقرار کیا، جس رب کا ہم نے اعتراف کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف اس وجہ سے بھیجا کہ جب تم نے اس کو رب مانا ہے تو اس رب نے جو تم سے کہا ہے اس کو مان لو۔ وہاں جاؤ گے
کیونکہ واپس اسی کے پاس جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس وہی جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد میں آپ کہیں اور چلے جائیں گے، دفنایا جائے گا آپ کو انڈیا کے قبرستان میں اور آپ اٹھیں گے امریکی قبرستان میں، ایسا نہیں، بلکہ آپ مرو گے اللہ کے پاس پہنچو گے۔ ہم اللہ سے عہد و پیمان کر کے آئے، میں بھی، آپ بھی، دنیا کا مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سارے کے سارے یہ عہد کر کے آئے اللہ سے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔ بس اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو احساس دلا دیا کہ ہم اللہ سے قرار کر کے آئے تھے، احساس دلا دیا، اس لیے آج ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو کافر ہیں ان کو احساس نہیں، اس کے لیے کافر ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم کو احساس دلا دیا۔ اگر اللہ چاہے تو آج بھی نریندر مودی کے دل کے اندر بات ڈال دو، وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر اللہ آج چاہے تو جارج بش اور بل کلنٹن جیسے ظالم اور سفاک لوگ، اسرائیل جیسے سفاک لوگ اور وہ تمام کے تمام لوگ جو اسلام کو گالیاں دیتے اور اسلام کو بدنام کرتے پھر رہے، اللہ ان کو احساس دلا دے کہ تم عالم ارواح میں مجھے اپنا مان کر آئے ہو، اور ان کے دل کے اندر بات ڈال دے اور ایمان جاگ جائے، کوئی بعید نہیں۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ میں بھی کہ اللہ نے احسان کیا ہمارے پہ، کہ اللہ نے ہم کو اس بات کا احساس دلا دیا، اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کری تو اللہ اس کو چھیننے پر بتا دے گا، اللہ اس کو چھیننے پر بتا دے گا۔ آپ کے پاس میں دولت آ جاتی ہے تو آپ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے کہ دولت ختم نہ ہو جائے؟ ہر ایک کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ آج 1 لاکھ روپے تو کل 2 ہو جائے، کوئی نہیں سوچتا کہ 1 لاکھ کے 10 کم ہو جائے۔ ایسی کہ ایمان بے پناہ عظیم اللہ کی انمول دولت ہے، قدر کر لو اس کے دوستوں، قدر کر لو۔ جو اللہ نے زندگی دی ہے، جو اللہ سے عہد و پیمان کر کے آئے، اگر اس عہد و پیمان پر کھرے اتر گئے تب ہی اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کو پہچانیں گے، ورنہ نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے میرا عزیز دوستوں، جو موقع اللہ نے دیا ہے اس کی قدر کرو، توبہ کرو۔ جو وقت گزر گیا اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والے۔ آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ دنیا کے اندر جو حکومتیں اور جو معاملات چل رہے ہیں ایک دن ختم ہو جائیں گے، سب کے ساتھ میں دکھ اور درد اور غم کا معاملہ لگا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد میں جس دنیا میں جاؤ گے وہاں پہ 2 ہی چیزیں، یا تو آپ کو راحت ہی راحت ہے، یا تو آپ کے ساتھ تکلیف ہے۔ دنیا کے اندر راحت مل جائے، امید ہے کہ وہ راحت ختم ہو جائے، دنیا میں اگر تکلیف مل جائے امید ہے کہ وہ تکلیف ختم ہو جائے، اور اگر تکلیف ختم نہ ہو تو ایک دن آپ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مرنے کے بعد میں اگر آپ کو راحت مل گئی تو پھر وہ راحت کبھی ختم، اور اگر آپ تکلیف میں مبتلا ہو گئی، سوچو ذرا آپ کو غور کرو اور عہد و پیمان کو، اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کب مرنا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ اگر کم سے کم معلوم ہوتا کہ میں 2020 میں مروں گا تو ٹھیک ہے، اپنی مستی سے زندگی جی لیتے اور 2020 میں اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتے۔ ہے کسی کو؟ اسی لیے ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھو، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر و سن زبان میں